www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. بزرگان محترم، اس مختصر وقت میں قرآن کریم کے سلسلے میں چند اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا ہے. ان بچوں نے حفظ قرآن فرمایا. قرآن کتنی بڑی دولت ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا، اترتا تھا، تو اس موقع پر جبریل امین اسی طرح انسانی شکل میں آتے تھے، اور عمومی طور پر آپ جس صحابی کی شکل لے کر آتے تھے ان کا نام ہے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دہیہ کلبی بڑے خوبصورت صحابی ہیں. انہی کی شکل میں اکثر جبریل امین کا آنا ہوتا تھا. اسی طرح بیٹھتے تھے حضرت کے سامنے، اور حضرت کے سامنے وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے. اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی محض ہے، جس نے پڑھا نہیں، جس نے اسکول نہیں کی، جس نے سیکھا نہیں، جو KG میں نہیں گیا، جو پرائمری اسکول میں نہیں گیا، جس نے ہائی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، جس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے سامنے ایک مرتبہ جبریل پڑھیں اور اس کے سینے پر محفوظ ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شروع میں یہ خطرہ لگتا تھا کہ جبرائیل قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، کہیں ان کے ختم کرنے کے بعد وحی کا کوئی لفظ رہ نہ جائے، وحی کا کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے کہ جو مجھے یاد نہ رہے، اللہ کے کلام کے اندر آگے پیچھے نہ ہو جائے. اس لیے شروع میں جب قرآن اترتا تھا تو جبریل امین یوں پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی بھی ساتھ پڑھتے تھے. الحمدللہ رب العالمین، حضرت پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، حضرت الرحمن الرحیم ساتھ پڑھتے جاتے. اب حضرت کو دو بوجھ پڑھ رہے ہیں، ایک بوجھ ساتھ پڑھنے کا اور ایک بوجھ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو محفوظ رکھنے کا. دو بوجھ آپ پر پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہی مرتبہ جبریل امین پڑھتے تھے. ہماری طرح حفظ کلاس میں نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین بار بار یاد کرنے کے لیے پڑھتے ہو. وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا. وہاں ایک مرتبہ پڑھا اس کو کیچ کر لینا ہے اور پھر ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں. تو اللہ نے وحی اتاری کہ میرے محبوب پر تو بہت بوجھ پڑ رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے. وحی اتاری لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، ساتھ میں نہ پڑھو. اس وحی کو جلدی لینے کے لیے ان علینا جمعہ وقرآنہ، تمہارے سینے پر جمع دینا اور تمہارے سینے میں مضبوط کر دینا، یہ تمہارے رب کا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، قرآن کا کیا معنی ہے؟ قرآن کا معنی جمانا. یہ جو قرآن ہے نا، ہم اس کو بولتے ہیں قرآن. 60 اور 70 سال کی ہماری عمر ہو گئی، ابھی تک قرآن کا معنی ہمیں بتا دی. ساری دنیا کے معنی ہم کو پتا ہے. گوگل پر جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اس کا کیا معنی ہوگا، اس کا کیا معنی ہوگا. ایک انگلش لفظ، جرمنی زبان، فرینچ زبان، فلاں زبان، دنیا بھر کی ڈکشنریاں اور لغت کو تلاش کر کے الفاظ کے معانی کو نکالتے ہیں، جس سے میرا آپ کا، میرے باپ دادا کا، میرے دادا کا، میرے پردادا کا، میرے اوپر تک نسلوں کا جس سے تعلق ہے، جس سے میری دنیا بھی بنتی ہے، جس سے میری آخرت بھی بنتی ہے، جس سے میری قبر بھی بنتی ہے، جس سے میری کامیابی دنیا اور آخرت کی ہے، آج تک اس کا معنی ہم نے نہیں سیکھا کہ قرآن کا معنی کیا ہے. قرآن کا معنی جمانا،
اور قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آیات کو جمایا گیا، اس میں صورتوں کو جمایا گیا، اس میں الفاظ کو جمایا گیا، اس لیے اس کو قرآن کہا۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو تمہارے سینے میں جما دیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو پھر آپ اس قرآن کا اتباع کیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر اس قرآن کریم کو جمایا، اتارا، محفوظ کیا۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جو اس طرح پر سینوں میں اتاری جاتی ہے۔ زبور کا تو وجود ہی نہیں ہے، زبور دنیا میں کہاں ہے اس کا تو کوئی وجود نہیں، صحف ابراہیم کا کوئی وجود نہیں، صحف موسیٰ جو موسیٰ پر چھوٹی چھوٹی کتابیں اتری تھی کوئی وجود نہیں، صحف شیش حضرت شیش علیہ السلام پر کچھ رسائل اترے تھے اللہ کی طرف سے کوئی وجود نہیں، حضرت اخنوک علیہ السلام نبی گزرے ہیں ان پر کچھ رسائل اترے تھے اللہ کی طرف سے کوئی وجود نہیں، نہ صحف اخنوک کا پتہ، نہ صحف شیش کا پتہ، نہ صحف ابراہیم کا پتہ، نہ صحف موسیٰ کا پتہ، نہ زبور کا پتہ۔ تورات دنیا میں ہے لیکن وہ اپنی اصلیت پر نہیں، انہوں نے بدل دیا۔ قرآن کہتا ہے ان کے علماء نے رشوتیں لے کر، ہدیے کے نام پر رشوتیں لے کر، پیسے لے کر آیتوں کو تبدیل کر دیا، آیتوں کو بدل دیا، اور حلال کو حرام، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، بہت سارے مسائل میں ترمیمات کر دی۔ اسی طرح بائبل کا بھی حال ہے کہ بائبل کے اندر ساری ترمیمات کر دی گئی، اس میں اللہ کے نبی کی باتیں تھی، آپ کی صفات تھی، آپ سے متعلق بہت ساری پیشین گوئیاں تھی، لیکن ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ ان میں سے کوئی کتاب کا دنیا میں نہ پہلے حافظ تھا نہ اب حافظ ہے۔ آپ یہود میں چلے جائیں، آپ عیسائیوں میں چلے جائیں، حافظ تورات کوئی نہیں ملے گا، حافظ انجیل کوئی نہیں ملے گا۔ الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ہر گلی میں ہمیں حافظ قرآن ملے گا، ہر گلی میں حافظ قرآن ملے گا۔ یہ قرآن ایسا اللہ کا نبی کا معجزہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ اس قرآن کو اتار دیتا ہے۔ یہ معصوم سا بچہ جو تیسرے نمبر پر بیٹھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی عمر 11 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ جس پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے ان پر اللہ اعتماد کرتا ہے۔ اگر یہ بچے ماں باپ 2 دن کے سفر پر جا رہے ہیں تو یہ بچے اگر یوں کہیں ابا گھر کی چابی دے جاؤ، ہم گھر میں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اسکول مدرسہ جائیں گے، ابا کہتے ہیں بیٹا چابی گم کر دو گے، تم چھوٹے ہو، کوئی چور آ جائے گا، کوئی ڈکیتا آ جائے گا، کوئی اچکا آ جائے گا، رات میں گھر کھلا رہ جائے گا، تم ویسے ہی سو جاؤ گے۔ نہیں بیٹا چابی نہیں ملے گی، آج تم چچا کے وہاں سو جانا، آج تم ماموں کے وہاں سو جانا، آج تم تایا کے وہاں سو جانا، آج تم خالہ کے وہاں سو جانا۔ چابی نہیں دیتے ماں باپ، دوسرے گھر بھیج دیتے ہیں۔ جن پر ماں باپ بھروسہ نہیں کرتے چابی میں، ان پر اللہ نے بھروسہ کر کے اپنا پورا قرآن عطا کر دیا۔ یہ ایک عظیم الشان دولت ہے۔ پھر میرے بھائیوں، اللہ قرآن کے حفظ میں عمر کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی قرآن دیتا ہے طلب کے اوپر، وہ چھوٹی عمر کے لوگوں کو بھی قرآن دیتا ہے طلب کے اوپر، وہ مردوں کو بھی قرآن دیتا ہے طلب کے اوپر، وہ عورتوں کو بھی قرآن دیتا ہے طلب کے اوپر۔ میرا ایک مرتبہ ایک مدرسے جانا ہوا، میرے سامنے کچھ بچے اپنے قرآن کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے، اس میں ایک بڑے میاں بھی قرآن ختم کرنے بیٹھے جن کی داڑھی سفید تھی، 75 سال کی ان کی عمر تھی، وہ قرآن کا آخری سبق مجھ کو سنا رہے تھے۔ مجھے بڑی عجیب بات لگی کہ یہ 75 سال کے بڑے میاں قرآن ختم کر رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر انہوں نے اپنا سبق سنا دیا۔ اس کے بعد میں نے بڑے میاں سے کہا آپ کی عمر کتنی؟ انہوں نے کہا 75 سال۔ میں نے کہا آپ نے اس عمر میں؟ فرمایا ہاں۔ مجھے شوق لگا، میرے محلے کے امام صاحب نے مجھے جو ہے ترغیب دی کہ آپ قرآن حافظ ہو جائیے، تو میں نے تھوڑا تھوڑا قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ 8 سال میں الحمدللہ آج میرا قرآن پورا ہو گیا۔ 75 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کیا۔ اس حفظ کے
6 مہینے کے بعد یہ ان کے بچے نے مجھ کو بتایا، 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا کہ چاروں طرف پھول سجے ہوئے ہیں اور بیچ میں ان کو بٹھایا گیا ہے، اور خواب دیکھنے والا پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ پھولوں کے بیچ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھ کو بڑھاپے میں قرآن کے حفظ کی بدولت جنت عطا کر دی۔ قرآن ایک عجیب و غریب کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ اسے اپنے آپ کو جوڑو، اسے اپنے آپ کو لگاؤ۔ میرا ایک مرتبہ کاتیا وار کسی جلسے میں جانا ہوا، بہت سارے بچے حافظ قرآن ہو رہے تھے، اس میں ایک چھوٹا سا 8 سال کا بچہ حافظ قرآن، 8 سال کا بچہ، اور وہ بھی آپ تعجب کرو گے 9 مہینے میں حافظ ہو گیا۔ 9 مہینے کیا ہے، 8 سال کا بچہ کیا ہے، حافظ قرآن ہو گیا۔ اور وہ بچہ جب قرآن پڑھ رہا تھا، اتنے پیارے لب و لہجے میں قرآن پڑھ رہا تھا، اتنے پیاری سریلی آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور لوگ اس کو پیسے ڈالتے جا رہے تھے۔ اس کا دامن یوں بھر دیا۔ جب وہ وہاں سے پڑھ کر کے اٹھا تو اس کا دامن یوں بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا میرے لال، اللہ نے اس قرآن کی بدولت اگر دنیا میں تیرا دامن بھرا، اس قرآن پر تو اگر باقی رہا، اللہ جنت سے تیرے دامن کو بھر دے گا۔ یہ عجیب و غریب ایک کتاب ہے جو اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس کو دنیا آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کے چھوڑنے پر وعیدیں بھی ہے، اس کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہے۔ فرمایا اگر اس قرآن کو یاد کر کے پھر اس کو محفوظ نہیں رکھا تو بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی کو یوں سلایا گیا تھا، اس کے سر پر پتھر مار رہا تھا ایک فرشتہ، اور وہ پتھر دور گر جاتا تھا، وہ پتھر لینے جاتا تھا، اتنے میں اس کا سر اچھا ہو جاتا تھا، پھر وہ پتھر مارتا تھا، پھر اس کو اسی طرح سر پھٹتا تھا، پھر اچھا ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھنے والے ہیں، حضرت کا خواب وہی ہے۔ حضرت نے جبریل سے پوچھا یہ ہے کون اور کیا مانگ رہا ہے؟ تو جبریل نے بتایا یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا تھا، وہ راتوں میں سوتا رہا اور دن میں عمل نہیں کیا۔ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا، راتوں میں سوتا رہا، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن کی تلاوت کی، اور نہ دن میں اس کے اوپر عمل کیا۔ اور بخاری شریف ہی میں روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حافظ ہونے کے بعد جو بچہ یا جو آدمی اس کا ورد نہیں کرتا، اس کو پڑھتا نہیں ہے، تو یہ قرآن ایسے بھاگ جاتا ہے، ایسے نکل جاتا ہے جیسے ریتیلے میدان میں اونٹ بھاگ جایا کرتا ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی سینے سے نکل جایا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس قرآن کریم کی عظمت کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تشریف لائے، بچہ بیمار تھا، بہت دنوں کے بعد آئے تو بیوی سے پوچھا کہ کیا حال ہے بچے کا؟ بیوی نے کہا ہدا کے 2 معنی ہوتے ہیں، ہدا کا 2 معنی۔ شریعت مطہرہ نے ذو معنی لفظ یعنی 2 معنی والا لفظ استعمال کرنے کی کبھی کبھی اجازت دی۔ فرمایا 2 آدمیوں میں صلح کی ضرورت پڑ جائے تو اس جگہ پر 2 معنی والا لفظ بولو۔ 2 معنی کا معنی سامنے والا آپ کو اس سے تعلق جوڑنا ہے، ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا بھائی تم خاموں کا اس سے دشمنی کر رہے ہو، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، وہ تو تمہاری اچھائی بول رہا تھا، وہ تو تمہارے متعلق خیر خواہی کی باتیں کر رہا تھا۔ صلح کے لیے تو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے امت میں صلح، لیکن آج ہمارا جھوٹ توڑ کے لیے ہوتا ہے، تفریق کے لیے ہوتا ہے، جدائی کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں تفریق میں مزہ آتا ہے، ہمیں جوڑنے میں مزہ نہیں آتا، ہمیں توڑ میں مزہ آتا ہے، ہمیں جوڑ میں مزہ نہیں آتا۔ بہرحال اصلاح بین الناس کے لیے اجازت، اس کے علاوہ اور بھی جگہ ہیں جہاں شریعت مطہرہ نے اجازت۔ بہرحال ذو معنی یعنی ایک ایسا لفظ بولو جیسے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے حبیب کو لے کر چل رہے، کوئی غیر مسلم آ گیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ ابو بکر کو جانتا تھا، تو اس نے صدیق اکبر کو پوچھا یہ کون ہے، ساتھ میں تمہارے کون ہے؟ اگر حضرت یوں کہہ دیتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ اپنی دشمنی نکال لیتا۔ حضرت نے فرمایا ہادن یہدینی، ہادن یہدینی، مجھے راستہ بتانے والا ہے۔
اب وہ سمجھا کہ راستہ بتانے کا مطلب ابو بکر کہیں جا رہے ہیں تو ان کو راستہ معلوم نہیں ہوگا، تو یہ رہبر ہیں، رہبر راستہ بتانے والا، اور ابو بکر نے دل میں مراد لیا میری آخرت کا راستہ بتانے والا ہے۔ تو ذو معنی لفظ استعمال کرنا، ڈبل معنی والا لفظ استعمال کرنا ضرورت کے موقع پر شریعت نے اجازت دی۔ تو بیوی نے کہا ہدا، ہدا کے دو معنی، اچھا ہو گیا، ہدا کا ایک معنی انتقال ہو گیا، اس لیے کہ انتقال ہوتا ہے تو بھی سکون، اچھا ہو گیا تو بھی سکون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں مرنے والوں کی دو قسم ہے، کان کھول کر سنو، کان کھول کر سنو حدیث کو، فرمایا دنیا میں مرنے والوں کی دو قسم ہے، تیسری کوئی قسم نہیں۔ کون دو قسم؟ یا تو مرنے والا مستری ہوگا یا مرنے والا مستراح ہوگا۔ اب صحابہ فرماتے یا رسول اللہ کون مستری اور کون مستراح؟ فرمایا جو اچھے اخلاق کر کے گیا، جو لوگوں کے اندر ہمدردیاں کر کے گیا، جو محبت کر کے گیا، جو پیار کر کے گیا، جس کی زندگی کو لوگوں نے سینے سے لگایا تھا، جو اللہ کے بھی حقوق پورے کرتا تھا اور بندوں کے بھی حقوق پورے کرتا تھا، وہ مستری ہے۔ مستری کا معنی ہوتا ہے راحت میں چلا گیا، راحت میں چلا گیا۔ قبر راحت کی جگہ، اس کے لیے جنت کا باغیچہ، مقام علیین میں اس کی جگہ، روضۃ من ریاض الجنہ اس کی جگہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اس کی جگہ بنے گی۔ اور فرمایا مستراح کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا، لوگوں کو ستاتا تھا، مارتا تھا، ظلم کرتا تھا، ایذائیں پہنچاتا تھا، اللہ کے بھی حقوق نہیں، بندوں کے بھی حقوق نہیں، وہ مستراح ہے۔ مستراح کا معنی لوگوں کو راحت ہو گئی اس کے ذریعے سے کہ اچھا ہوا مر گیا، خس کم جہاں پاک، دنیا تو پاک ہو گئی، اس کی وجہ سے ہم پریشان حال ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مستریح بنو، مستراح نہ بنو، مستری بنو میرے بھائیوں، مستراح نہ بنو، پھیکے کلمات نہ بولو، کڑوے کلمات نہ بولو، دلوں پر چوٹ کرنے والے کلمات نہ بولو، دلوں کو رلانے والی باتیں نہ بولو، سانپ جیسی ڈنکیلی زبان استعمال نہ کرو۔ ہماری زبان میں محبت ہو، ہماری زبان میں پیار ہو، ہماری زبان میں ملنساری ہو، ہماری زبان سے پیار ٹپک رہا ہو۔ ہمارا قرآن یہی کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اچھا جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف دعوت نہیں دیتا، اس کی زندگی بھی اس پر چل رہی ہے۔ ایک تو ہے کہ میں تقریریں کروں لمبی چوڑی، لیکن میرا عمل اس کے خلاف۔ آج ہی بخاری شریف میں نے ایک روایت پر آئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان میں بدترین انسان، مسلمان کی بات ہے، بدترین آدمی وہ ہوگا کہ قیامت میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی انتڑیاں نکل جائے گی اور وہ اپنی انتڑیوں پر گھومے گا۔ کیسے؟ یدور کالحمار علی الروحہ۔ اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں، ہمارے وہاں آپ نے چکی دیکھی ہوگی تیل نکالنے کی، ہمارے وہاں بیل چلاتے ہیں، بیل چلتا ہے۔ عرب کے اندر گدھے جوڑتے تھے، تو اللہ کے نبی نے گدھے سے مثال دی اور فرمایا جیسے گدھا چاروں طرف گھومتا ہے اسی طرح وہ آدمی اپنے پیٹ کی انتڑیاں نکلی ہے اور اس کے اوپر یوں چلے گا۔ تو مجمع جو جہنم میں گیا ہے نا، جو مسلمان بھی ہوں گے وہ سب جمع ہو جائیں گے اندر۔ او ہو مولانا صاحب، مبلغ صاحب، امیر صاحب، حاجی صاحب، آپ تو دنیا میں بڑی تبلیغ کیا کرتے تھے، بڑی تقریریں کیا کرتے تھے، مجمع جمع ہوتا تھا آپ کی باتوں پر، تو یہ آپ یہاں آ گئے اور یہ عذاب تو آپ کا بڑا خطرناک، ہم سے بھی زیادہ خطرناک۔ تو وہ جواب دے گا آمر بالمعروف، میں بھلائی کا حکم کرتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔
وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں برائیوں سے روکتا تھا لیکن میں خود نہیں رکتا تھا۔ میرے بھائیوں اس قرآن کے قریب آؤ، اس قرآن سے وابستگی اختیار کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو، حفاظ سے محبت کرو، دلوں میں اتارنے والوں سے محبت کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن، جب حامل قرآن مر جاتا ہے، عالم قرآن، عامل قرآن، حافظ قرآن جب مرتا ہے، اللہ اس زمین کو کہتا ہے یا ارضی لا تاکل جسدہ، اے زمین تو اس کے جسم کو نہ کھانا۔ تو زمین کیا جواب دیتی ہے؟ یا ربی کیف آکل جسدہ وفی قلبہ کلامک، اس کے جسم کو میں کیسے کھاؤں، اس کے سینے میں تو تیرا قرآن موجود ہے۔ اللہ زمین کے اوپر اس کے جسم، اس کی مٹی کو حرام کر دیتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں مبارکبادی کے قابل ہیں آپ کہ آپ کے وہاں اتنے سارے بچے حافظ قرآن بنے، قدر کرو۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا بیوی نے کہا ہدا، سکون ہو گیا۔ ابو طلحہ سمجھے اچھا ہو گیا ہوگا بچہ، حتیٰ کہ رات میں بیوی نے ملاقات اور مجامعات کے لیے بھی بلایا۔ ملاقات و مجامعات ہوئی، صبح غسل کیا، مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، اتنے میں بیوی نے کہا سنو بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ صبر کی بھی کوئی حد ہوگی، صبر کی بھی کوئی حد ہوگی۔ فرمایا تو نے مجھ کو بتایا نہیں، رات میں آیا، بلکہ ملاقات و مجامعات کے لیے بھی تو نے بلایا۔ فرمایا آپ بہت لمبے سفر سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، اب میں رات میں اگر آپ کو یہ غم سنا دیتی تو آپ کی نیند حرام ہو جاتی، میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ صبر کی بھی کوئی حد ہوگی، کیسا پتھر رکھا ہوگا۔ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے، اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے حبیب نے بھی تعجب میں فرمایا هل عرستم اللیلہ، رات بھی گزاری؟ میں جی یا رسول اللہ رات بھی گزاری۔ فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ آج کی رات کے حمل سے اللہ تجھے لڑکا عطا کرے اور اللہ اس لڑکے کو حافظ قرآن بنائے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی دعا ہوتی تو نبی دیتے یا نہیں؟ حافظ قرآن کی دعا دینا یہ معلوم ہوتا ہے بہت بڑی دعا ہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا دے رہے ہیں حافظ قرآن بنائے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے اسی حمل سے بچہ پیدا ہوا لڑکا، اور وہ لڑکا حافظ قرآن ہوا، پھر اس لڑکے کو 8 لڑکے پیدا ہوئے، وہ سب بھی حافظ قرآن ہوئے، یعنی 9 بچے حافظ قرآن۔ یہ تو بخاری شریف میں ہے، اور اس کے علاوہ شراح حدیث نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نسل کے اندر، ان کی نسل کے اندر 300 سال تک محدثین اور حفاظ پیدا ہوتے رہے۔ ماں کی دعا، ماں کا صبر، نبی کی دعا۔ تو میرے بھائیوں قرآن کی عظمت کرو، اہل قرآن کی عظمت کرو۔ ہمارے دلوں سے یہ عظمتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہوتی۔ ابھی ایک جگہ میں کسی جلسے میں گیا تھا، بہت بڑا طبقہ تھا اور خاص کر کے کچھ پڑھا لکھا طبقہ تھا، اس میں گریجویٹ طبقہ بہت بہتا ہوا تھا، کچھ لائرز تھے اس میں، کچھ وکلاء تھے، کچھ ڈاکٹرز بھی تھے، اور اس میں مسئلہ ایک آیا یہ مدارس کی کثرت ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور میرا وہ سوال ہے کہ بتاؤ اس ہندوستان میں دین کی حفاظت کے خاطر اپنے گلوں کو پھانسی پر لٹکانے والے آج تک کون پیدا ہوئے؟ انہی مدرسوں سے، یہی علماء، انہی لوگوں کی قربانیاں۔ آج بھی گئے گزرے دور کے اندر جہاں تمہارے طلاق کا مسئلہ اٹھ رہا ہے، جہاں تمہاری مسجدوں کا مسئلہ اٹھ رہا ہے، جہاں تمہارے قبرستانوں کا مسئلہ اٹھ رہا ہے، جہاں تمہارے اوپر حالات آ رہے ہیں، کوئی باہر نہیں نکلتا، سب اپنی خدری اوڑھ کر سو جاتے ہیں اور اپنے گھروں کی حفاظت کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ باہر نکلنے والا یہی عالم ہے جو حکومت کے سامنے لڑ رہا ہے اپنی آنکھیں بتا کر۔ میرے بھائیوں مدارس کی مکاتب کی توہین نہ کرو۔ مجھے یاد ہے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرکزہ کے ساتھ جوگوار کے مدرسے میں گیا تھا، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم مدرسوں کو کچھ نہیں دے سکتے ہو مت دو، کم سے کم محبت کی نظر سے دیکھو، اللہ اس پر بھی تمہاری مغفرت کرے گا۔ محبت کی نظر سے اس کو دیکھو۔
بہرحال ساری دنیا آپ پڑھائیں، گریجویٹ بنائیں، لائر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، بہت ضرورت ہے ہمیں اس وقت، بہت ضرورت ہے اچھے وکلاء کی، اچھی ٹیم کی، IAS آفیسروں کی۔ میں خود جگہ جگہ جا کر کہتا ہوں مسلمانوں کو کہ IAS آفیسروں کے اندر اپنے بچوں کو لگاؤ، ان پر محنت کراؤ، اپنی زکوٰۃ کی گھاڑی کا رقم اور اپنے صدقات کی رقم اور اپنے عطیات کی رقم قوم کے غریب بچوں پر خرچ کرو، ان کو IAS آفیسرز بناؤ۔ آج ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ معاملتدار سے لے کر اوپر تک آپ چلے جاؤ، عمومی طور پر ہمارے مسلم اس کے اندر نہیں ہوتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ظلم کے پہاڑ ہمارے لیے ٹوٹتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ ہوگا تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ IAS آفیسر صرف ڈاکٹرز نہیں، اور ڈاکٹر سے تو میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں کہ چلو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن کوئی خیر خواہی دلوں میں نہیں ہوتی، کوئی خیر خواہی نہیں۔ خیر ہمیں ضرورت ہے اچھے IAS آفیسروں کی، اچھے ڈاکٹروں کی، اچھے لائر کی، اچھے ٹیچروں کی، اچھے وکلاء کی بہت ضرورت ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو پڑھانے سے پہلے ان کو دین پڑھاؤ، ان کو محمدی بناؤ، ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت ڈال دو، نبی کی عظمت ڈال دو۔ خدا پاک کی قسم، یہ IAS آفیسر بن کر کے، کلکٹر بن کر کے بیٹھے گا، یہ ظلم نہیں کرے گا، یہ رشوت نہیں لے گا، یہ اسلام کے نام کو بلند کرے گا۔ میرے ملنے والے خود ڈاکٹر انتقال کر گئے، بائی پاس کے بے شمار آپریشن کرنے والا، حافظ قرآن، عجیب و غریب، اس کی 40 سال کی عمر کے بعد سے لے کر 75 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 40 سال سے لے کر ایک تہجد ان کی نہیں گئی۔ بائی پاس کا آپریشن کرنے والا اس بہت زبردست ڈاکٹر، ہارٹ کا اسپیشلسٹ، اور جب آپریشن کرتے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، یاسین شریف پڑھتے، اس کے بعد آپریشن شروع کرتے۔ وہ کہتے مولانا میری زندگی میں کوئی آپریشن فیل ہوا ہی نہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ آپ پہلے ان کو محمدی بنا دو، ان کو دین پڑھا دو، ان کو قرآن پڑھا دو، ان کو شریعت پڑھا دو، اس کے بعد لے جاؤ میدان کے اندر۔ اور یہ تو ہمارے ہی وہاں ہے کہ یہ فیلڈ ہم نے تقسیم کر لی کہ یہ مدرسوں میں جائیں گے تو اسکول میں نہیں جائیں گے، اسکول میں جائیں گے تو یہ فیلڈ عجیب تقسیم ہے۔ ہم نے یورپ میں دیکھا، ہم نے انگلینڈ میں دیکھا، ہم نے کینیڈا میں دیکھا، ہم نے جگہ جگہ دیکھا کہ وہاں بچہ صبح کو اسکول میں جا رہا ہے بہترین قسم کا، شام کو مدرسے میں جا رہا ہے، دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے، اور دارالعلوم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر پر رہ کر کے اسٹڈی کر رہا ہے، اور جب دارالعلوم سے فارغ ہوتا ہے تو اعلیٰ درجے کا پروفیسر بن کر کے نکلتا ہے۔ کرنا چاہے ہمارے وہاں بھی ہو سکتا ہے، کرنا چاہے ہمارے وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تقسیم جو ہے نا، یہ تقسیم، ان بچوں کو میں خود کہہ رہا ہوں، آپ دنیا پڑھو، دنیا کو اپنے ساتھ لگاؤ۔ کیوں؟ مسلمانوں کو ان چیزوں کی بھی اس وقت ضرورت ہے، ورنہ کون آنکھوں سے آنکھ ملا کر کے بات کرے گا۔ بہرحال ابو طلحہ کو دعا ملی، ان کو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بچے عطا کیے، نواسے بھی، پوتے بھی اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنائے۔ تو یہ عجیب و غریب دولت ہے، سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی مجمع کو کہتا ہوں، روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اللہ کے نبی صاحب وحی، صاحب قرآن، ان پر قرآن اترا، لیکن ان کو اللہ نے یہ کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیغمبر جو قرآن آپ پر اتارا گیا اس کو آپ روزانہ پڑھیے۔ نبی کو کہا گیا پڑھیے روزانہ، تو میں اور آپ ہم کون ہو گئے؟ ہمیں روزانہ آدھا پارا، 1 پارا اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آج ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ سوائے رمضان کے قرآن نہیں اٹھاتے، رمضان گزر جاتا صرف رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، سال بھر قرآن دیکھتے بھی نہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، پورے سال قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ حق تعالیٰ جل شانہ ان بچوں کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرمائیں، ان کو حافظ، ان کے دلوں، ان کے رشتہ دار، اقارب، اساتذہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مدرسے کے نظمان، ناظمین، معاونین، اللہ تعالیٰ سب ہی کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کو اعمال صالحہ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات ہے یہ ادارہ، ماشاءاللہ میں اس کی بنیاد میں بھی آیا تھا، اس کے بعد بھی آنا ہوا، ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے۔ ہمیں ایسے اداروں کا تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہمیں انگلیاں کرنے میں مزہ آتا ہے، ہمیں انگلی کرنے میں مزہ آتا ہے، مدد کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ انگلیاں نہ کرو، مدد کرو۔ ان بچوں کو میں ایک بات اور کہہ دوں، دیکھو ان بچوں کو تم نے سلیپنگ بیگ تو دی، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، ان کو پیسے کچھ ہدیہ دو، چاہیے کہ آپ پیسے، ان کا جی خوش ہو،
اگر آپ نے ان کے جی کو خوش کیا تو دوسرے بچوں کو حافظ بننے کا شوق ہوگا، دوسرے لوگ آئیں گے۔ آپ دنیا کے اندر اپنی شادیوں میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، آپ جو ہے کوئی قوال آتا ہے اس پر نہ معلوم کتنے پیسے ڈال دیا کرتے ہیں، آپ جو ہے ایک معمولی قاری صاحب کہیں سے آ گیا اور ذرا یوں کر کے پڑھ دیا تو اس کو 50,000 اور 1,00,000 اس کے اوپر ڈال دیا کرتے ہیں۔ یہ بچے ہمارے وہاں حافظ قرآن ہوئے، ان کے جی کو خوش کرنا چاہیے، ہمیں ان کو پیسوں سے نوازنا چاہیے تاکہ دوسرے بچوں کو شوق پیدا ہو۔ یہ تو ہم نے بے شوقی کا مسئلہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ تو علماء جو ہے ان کو ترغیب دیتے ہیں، ان کے ماں باپ کو سمجھاتے ہیں اور بچے پڑھ جاتے ہیں، ورنہ ہم نے شوق کا کیا کام کیا؟ ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کے شوق کا۔ مفتی سعید صاحب نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں امریکہ میں تھا اور میں نے کہا کہ دیکھو کل 27 رمضان ہے، قرآن ختم ہوگا، تو لوگوں کو یہ مسئلہ تو بہت معلوم ہے، حافظ صاحب کو پیسے نہیں دینے گے، یہ مسئلہ جہاں نہیں دینے کی بات آتی ہے بہت زور سے بیان کرتے ہیں کہ حافظ صاحب کو پیسے نہیں دینے کی۔ مفتی سعید صاحب نے فرمایا مدرسے مسجد کے پیسے نہیں دینے، لیکن ہر مسلی کو چاہیے، ہر مسلی کو کہ آپ کے حافظ صاحب کو اپنے جیب خاص سے ہدیہ دو، ہر مسلی۔ کیوں؟ اس حافظ قرآن نے آپ کے لیے کھانا نہیں کھایا مغرب بعد، اور پڑھتا رہا جب تک اس کا قرآن رات میں پورا نہیں ہوتا، اس کو چین نہیں پڑتا ہے۔ تمہارے خاطر اس نے کھانا نہیں کھایا اور پورا رمضان اپنے گلے کی بھی حفاظت کی، اور 27 کو حافظ صاحب جزاک اللہ۔ یہ قرآن کی تعظیم ہوئی۔ ہر ایک کو چاہیے، ہر آدمی کو، ہر مسلح کو چاہیے اپنے جیب خاص سے اس حافظ صاحب کا، یہ تھوڑا ہی منع ہے، اس کی بالکل اجازت ہے، فقہا نے اجازت دی ہے۔ حافظ صاحب پھر مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 27ویں روزے کو وہ حافظ صاحب کو بلایا کہ بھائی میں نے تقریر کی تھی تو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں، کسی نے کچھ دیا کہ نہیں؟ تو کمل صاحب کو ایک پاکٹ قرآن دے گیا، چھوٹا سا پاکٹ قرآن آتا ہے نا، تو مفتی سعید صاحب نے کہا قرآن تو تیرے سینے میں ہے، اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو حافظ ہے اس کا، تجھے جو چاہیے وہ دینا چاہیے تھا، پیسے دینا چاہیے تھا۔ ان بچوں کی آپ کو چاہیے، میں ہر ایک کو کہتا ہوں ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین۔ اللہ ان بچوں کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرما، ان کے اولیاء، ماں باپ، رشتہ دار، اقارب، اساتذہ، منتظمین، معلمین، مدرسین، اے اللہ جتنے لوگ ہیں معاونین سب کی مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، ہمیں اپنے اولادوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو متصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے بندے بن کر جینے کی توفیق عطا فرما، آپ کے حبیب کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، غلط راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کوئی صاحب جو غلط مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی نجات کا فیصلہ فرما، ان کی نجات کا فیصلہ فرما، ان کی نجات کا فیصلہ فرما، ان کی نجات کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، سب کے کاروبار میں، دکانوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا ہوا، چلو اعلان کر www.attableek.com, the reviver of